السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے سابق وزیراعظم عمران خان نے جو توشہ خانہ سے گھڑی لی اور پھر بیچ دی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اشیاء لیں جن کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اسی تنقید کو بیس بنا کر اسلام آباد میں ایک ان کے اوپر FIR بھی درج ہوئی۔ اس کے بعد عدالت نے ان کو پیش ہونے کا حکم دیا، لیکن وہ نہ آ سکے۔ اس کے بعد اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ زمان پارک پہنچی اور ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم تھا، لیکن جب یہ اسلام آباد کی پولیس زمان پارک پہنچے تو وہاں حالات کشیدہ ہوئے۔ جو حالات ہیں آپ سب نے دیکھے کہ وہاں پر عمران خان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنی، لیکن پولیس ان کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ اسی اسنا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 2002 سے لے کے آج تک جن لوگوں نے، جن سیاسی شخصیات نے جتنے تحائف جس قیمت پر توشہ خانہ سے لیے، وہ سارے جو ہے انہوں نے ایک فہرست، لمبی فہرست ہے جو انہوں نے جاری کر دی۔ اس میں بہت سارے لوگ، اس میں نون لیگ کے بھی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو چہیتے میڈیا کے لوگ تھے وہ بھی شامل ہیں۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار شاہ جہان یوسف۔ آپ مانسہرہ سے آپ کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے۔ اس سے قبل 2 دفعہ جو ہے وہ MNA منتخب ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیٹ منسٹر بھی رہے، اور آج کل وزیر اعظم شہباز شریف کے اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جب MNA منتخب ہوئے، دونوں مرتبہ آپ کاف لیگ سے منتخب ہوئے، نظریات تبدیل کرنے کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم بیسیکلی تو پاکستان مسلم لیگ سے ہمارا تعلق ہے، اور 90s میں جب والد صاحب MNA بنے تھے تو اس وقت وہ پاکستان مسلم لیگ میں آزاد انڈیپینڈنٹ بنے تھے 90 میں، اور پھر 2 سیٹیں اس وقت، ایک نیشنل اسمبلی کی، دوسری پروونشل اسمبلی کی، وہ جیتے تھے۔ تو پروونس انہوں نے پھر چھوڑ دیا تھا، نیشنل اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ شامل ہوئے، اور پھر 99 تک تقریباً مسلم لیگ نون میں وہ رہے، 3 دفعہ MNA رہے۔ اور پھر 2002 میں جب الیکشن ہوا تو مجھے وہاں پہ الیکشن لڑنے کا موقع ملا، اور پھر اس میں اس وقت مسلم لیگ کاف وہاں پہ الیکشن میں آئی، اور ملک میں ایک الیکشن ہوا، اور پھر مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہم نے کافی کام بھی کیا اس وقت، اور 2 دفعہ ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوا، پھر میں اس کے بعد منسٹر بھی رہا، اور علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے کافی کام کیا۔ 2013 میں پھر والد صاحب مسلم لیگ نون سے دوبارہ منتخب ہوئے، اور منسٹر رہے مذہبی امور کی، یہاں پہ وزارت الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے چلائی، بہت معنیدار طریقے سے پاکستان کا نام بڑا روشن کیا الحمدللہ، اور لوگوں کو بڑی سہولت ملی۔ جتنی سہولیات ان کے دور میں ملی، خاص کر حجیوں کو، اور ہم نے دیکھا کہ واپس آ کے پیسے بھی واپس ہوئے، یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ پیسے بھی واپس ہوئے، جو ریٹ پہلے زیادہ تھے اس کو کم کر کے، اور عام آدمی کو۔ پھر اس کے بعد 2018 میں الیکشن ہوا، تو 2018 میں دوبارہ میں پاکستان مسلم لیگ نون سے الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو وہ جو حالات تھے 2018 کے، اس میں سب وہ اس میں جو حالات بنے، بہرحال یہ تو شارٹ سی وہ ایک ہسٹری ایک میموری چلتی رہی۔ سردار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں ادوار میں کام کیا، اگر والد صاحب کی بات کی جائے تو 79 سے لے کے اب تک آپ ہر دور میں اقتدار میں رہے، اور بے پناہ الیکشن والد صاحب نے جیتے، آپ نے بھی 2 بڑے الیکشن جیتے ہیں۔ اس دور میں جب آپ نے کام کروا اس حکومت کے ساتھ ہے تو زیادہ کمفرٹ ہے، یا مسلم لیگ نون میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر کام کر پائے؟ دیکھیں جی، کمفرٹ کی بات تو مختلف ہے، کیونکہ بیسیکلی مسلم لیگ ہی ہے، مسلم لیگ تھی، وہ بھی مسلم لیگ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کیونکہ 90s کے بعد تقریباً دونوں مسلم لیگوں میں تو وہی ایک ہی سملرٹیز ہیں۔ جہاں تک بات میاں صاحب کی ہے تو میاں صاحب کے ساتھ تو پارلیمنٹ میں کام نہیں کیا، اور اس کے بعد جب والد صاحب کا زیادہ تعلق رہا ہے، اور مین جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو اس وقت کیونکہ ارتھ کوئک آ گیا تھا، پھر بڑا مشکل حالات تھے، اور اس ارتھ کوئک میں ایک علاقے کی ڈیولپمنٹ جو ایک عرصہ سے علاقہ بنا ہوا تھا وہ دوبارہ ڈیمالش ہو گیا، اس کے بعد دوبارہ اس کو ری کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ کافی بہتری سے وہ کیا بھی، اور ہمارا جو ایریا ہے خصوصاً میری کنسٹیچوئنسی وہاں پہ
الیکٹریفیکیشنز اور روڈ ایکسیس بڑا بالکل نہیں ہوتا تھا. تو اب الحمدللہ 95% الیکٹریفیکیشنز ہم ہر علاقے تک پہنچا دیا ہے. سوئی گیس کے پرابلمس تھے وہ بھی کافی حد تک. پھر اس کے بعد اب میاں صاحب جب 2013 میں آئے تو مانسہرہ میں وہاں پہ اس وقت مسلم لیگ میں شامل ہوئے ہم. تو اس وقت انہوں نے والد صاحب نے ایک پروگرام کیا, جلسہ کیا. اس میں ہم نے یہی مانسہرہ والوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ اس وقت یہ تھی, ہزارہ کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو روڈ ہے ہمیں ایکسپریس وے دیا جائے. تو میاں صاحب نے کہا نہیں جی ایکسپریس وے نہیں, ہم موٹر وے آپ کو دیں گے. اور پھر موٹر وے انہوں نے دیا. اور ہزارہ کا سب سے بڑا پروجیکٹ. سردار شاہ جہان صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم ہزارہ کی بات کرتے ہیں, صبح ہزارہ میں بھی بڑا آپ کے گھر کا, آپ کے خاندان کا بڑا رول ہے. اللہ کرے آپ کی حکومت دوبارہ کے پی میں تو شاید آپ بنا بھی سکیں. جب ہزارہ کی بات ہو تو ہر زبان پر جو ہے وہ سردار یوسف صاحب کا نام آتا ہے, آپ کے گھر کا, آپ کے خاندان کا نام آتا ہے. اس کی وجہ جو ہے امانت, دیانت, شرافت یا پھر ترقیاتی کام ہے یا لوگوں سے میل جول ہے, کیا ہے؟ دیکھیں جی, ہزارہ کی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر سٹیج پہ کھڑے ہوئے, ہر جگہ پہ کھڑے ہوئے. 2010 میں جب یہ 18th امینڈمنٹ ہوئی اور جس میں صوبے کا نام تبدیل کرنے کی بات ہوئی, تو ہم اس وقت میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا, میں اٹھ کے اس وقت اس پہ بات بھی کی. اور ہم چاہتے تھے کہ وہی نام ہو صوبہ سرحد, کیونکہ یہ کسی لسانی بنیاد پہ نام اچھا نہیں تھا, کیونکہ ہزارہ کی عوام جو ہے وہ لسانی بنیاد پہ بات نہیں کرتی. تو اس وجہ سے پھر دو چیزیں تھیں کہ ہم وہاں سے ڈویژن یہ چاہتے تھے کہ نام وہ ہو, اور پھر ہزارہ کے ایک حقوق جو ہے اس حقوق کے حوالے سے بات ہو. پھر ہم نے وہاں پہ جب نام کے حوالے سے بات چلی تو اس وقت ایک موومنٹ چلی, اور اس موومنٹ میں اس وقت میرے والد صاحب سردار محمد یوسف صاحب اور سردار حیدرزمان صاحب, بابا حیدرزمان جن کا نام تھا, وہ آگے بڑھے. اور پھر انہوں نے اس وقت ایک جدوجہد کی, اور پارلیمنٹ میں الحمدللہ وہاں پہ میں نے یہاں پہ ترجمانی بھی کی, اس وقت بات بھی کی, اور پھر ریزولوشن بھی پیش کی کہ اس نام کو تبدیل نہ کیا جائے, اور اگر اس طرح کی بات اس طرح کرنا ہے تو پھر ہزارہ کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. تو اس حوالے سے پھر وہ ایک پھر موومنٹ صوبے کی نام تبدیل ہو گئی, اور اس نے بڑا طول پکڑا. پھر اس نے الحمدللہ بڑا طول پکڑا. آج بھی بڑا نام ہے, آج بھی ہزارہ کے ہر بات ہر زبان پہ یہ ہے, اسی وجہ سے آپ کو بہت پذیرائی بھی ملی, سردار صاحب کو ملی, آپ کے خاندان کو ملی. سردار صاحب آپ سے سیاست پہ بات ہوئی, آپ کے حلقے کی بات ہوئی, صوبہ ہزارہ کی بات ہوئی. اب ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم سیاست پر بات کرنے کے اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے اور جو دیگر معاملات ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سردار شاہ جہان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب تک پولیس عمران خان کو گرفتار کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خود بھی سیاستدان ہیں اور بڑے چیزوں سے آگاہ بھی ہیں. یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں جو اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ بات بلوچستان میں ہے یا فرنٹیئر کے ریموٹ ایریا میں ہے تو پھر سمجھ آتی ہے. لیکن لاہور کے دامن میں ہو, لاہور کے دامن میں ہو, اور دین دا پرسن جو کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوں, سب سے زیادہ ماڈریٹ ہوں, پھر سب سے زیادہ میں دنیا کو جانتا ہوں, وہی کہے کہ میں لا اینڈ آرڈر نہیں مانتا, عدالتوں کو نہیں مانتا, پھر لوگوں کو اس کے اوپر اکسائے, تو پھر یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہمیں ہرٹ ہوتا ہے. یہ تمام پارٹیوں کے آپ اختلافات چھوڑ دیں, سارا کچھ میری پارٹی اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن میرا سب سے زیادہ اس ملک سے تعلق ہے. اور جب ملک اور اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر ملک اور اسٹیٹ میں تین چیزیں جو ہیں وہ ہیں, ایک عدلیہ ہے, اور پھر مقننہ ہے, اور پھر ایڈمنسٹریشن. اب ایڈمنسٹریشن کا کام مقننہ ہے کہ بات عدلیہ کہتی ہے کہ کسی کو پیش کریں, تو پھر اس کے بعد پھر ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو پیش کریں. اب ایک لا اوبیڈینٹ سٹیزن جو ہوتا ہے اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ خود جا کے. سردار صاحب آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے, یقیناً ہم بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک رضامندی سے اور اپنی مرضی سے اور ایک اچھے اس کا مظاہرہ کیا جائے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ پولیس گئی, وہاں پہ رینجرز گئی, اسلام آباد سے 2 صوبوں کی پولیس ہے, سارے مل کے پھر آپ کے
پی ڈی ایم ساری بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ گرفتار ہو، اس کے باوجود وہ طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ گرفتار نہیں ہو رہا۔ یہ ہے کہ لوگ کٹ مرتے نہیں ہیں۔ جب یہ جو چیزیں ہیں نا، آپ کہیں کہ کل آج اگر یہ لوگ لاہور میں کٹ مرنے والی بات ہے، کل بلوچستان میں جو لوگ کٹ مریں گے، یہ رواج بن جائے گا، رواج جب بن جائے گا تو کل ہر کوئی لا کو جو لینڈ آف دا لا ہے اس کو چیلنج کرے گا، اور پھر آپ کا جو عدلیہ کا نظام ہے، پھر آپ کا انصاف کا نظام ہے، وہ تو پھر معطل ہو جائے گا۔ جس کے پاس لشکر ہوگا وہی آگے سے آپ کی فورس، لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے آگے کھڑا ہو جائے گا، اور جو ملک کی سیفٹی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے، ہم تو یہ سب سے بڑی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بڑا سے بڑا ہو۔ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب جب آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اپنی بیٹی کو سرنڈر کیا۔ میرا سوال ذرا سن لینا سردار صاحب، میں اپنی زبان میں کر لیتے، میری بات سن لینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پی ڈی ایم کی 8 سیاسی بڑی جماعتیں ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں، حکومت بھی چاہتی ہے، اسی طرح پولیس بھی چاہتی ہے، لیکن اس سارے طاقت کے باوجود وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، اور اپنی مرضی سے اگر وہ پیش ہوا تو پیش ہوگا۔ تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ اگر پیش کرنے کی یا اس طرح بات کرنے کی اگر بات ہوتی تو اسٹیٹ کے آگے کوئی اسٹرانگ تو رانا ثناءاللہ نے بھی بڑی دفعہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن وہ کر نہیں پایا۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ اسٹیٹ کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ الحمدللہ پاکستان ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، 7th جو ہے نیوکلیئر پاور ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اسٹیٹ ابسٹینڈ کرتی ہے، کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھتی ہے، اس لیے کہ کوئی ہیومن جو لائف ہے اس کو شیل بنایا نہ جائے، کوئی نقصان نہ ہو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ سٹیزن، اگر وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہیں تو وہ بھی پاکستانی ہیں، پاکستانی سٹیزن ہیں، ان کا خیال کرنا بھی اسٹیٹ کا اتنا ہی فرض ہے۔ تو اس وجہ سے اسٹیٹ کی جو ذمہ داری ہے اس میں ان لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ دیکھیں ان کا ذہن، اگر ان کا ذہن اس وقت اگر کسی نے خراب کر دیا، لیکن اسٹل دے آر پاکستانی، دیکھیں نا جی، تو اسٹیٹ کی تو ذمہ داری یہی ہے نا۔ تو اس میں ہمیں کافی حد تک دیکھیں نا، حکومت نے بڑی اس پہ۔ سردار صاحب، ہیومن رائٹس کی آپ نے بات کی، آپ کا آدھا خاندان یو کے میں ہے، آپ خود بھی بہت دفعہ آتے جاتے ہیں، آپ نے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ملک دیکھیں۔ دیکھیں نا، اب عمران خان پر اس وقت 80 سے زائد مقدمات ہیں اور وہ سارے انتقامی کارروائی ہے، تو پھر یہاں پہ پھر ہیومن رائٹس جو ہے وہ کہاں جائیں گے؟ دیکھیں جی، شاہد خاقان عباسی صاحب پہ کون سے مقدمات ہیں، اپنا خواجہ آصف صاحب پہ کون سے مقدمات تھے، احسن اقبال صاحب پہ کون سے مقدمات تھے۔ دیکھیں، آپ آئیں، لا کو مانیں، آج پھر یو ول بی کلین یور سیلف، آپ کلین ہو جائیں گے نا، کوئی بات تو نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے۔ آپ چلو دیکھ رہے ہیں، توشہ خانہ کو دیکھ لیں، توشہ خانہ میں جو کیس بنا ہے، کیس یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گھڑی لی ہے یا لی نہیں ہے، لینے والی بات نہیں، لی سب نے لی ہے، کیونکہ ایک لا تھا اس میں لے سکتے تھے جنہوں نے لی، لیکن کسی نے بیچی نہیں ہے، انہوں نے تو بیچ دی ہے، تو انہوں نے بیچ کے پھر پاکستان کا نام دیکھیں نا، بدنام تو پاکستان کا نام۔ میں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں نے خود ان کہا جی میں نے تو گھڑیاں اور چیزیں لی ہیں، لیکن میں نے تو لے کے آگے دوستوں کو دے دیا، میں تو خود گھڑی پہنتے میں نے رکھی نہیں ہے، ان کے بچوں نے لی، گھر والوں نے بھی مہنگا ہار سستے داموں لیا، بہت سارے۔ اس میں دیکھیں نا، اب صرف عمران خان ہی ہے جو توشہ خانہ سے مستفید ہوا، یا اس میں تو پھر ماسوائے آپ کے خاندان کے؟ دیکھیں جی، ہم تو اس میں آئے نہیں، یہ تو پرائم منسٹرز کے میرے خیال میں۔ آپ کے والد صاحب کے پاس بہت اچھے عہدے رہے، بہت پرومیننٹ عہدے، تحفے بھی انہیں ملے، انہوں نے تو نہیں رکھے۔ الحمدللہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو آپ اگر لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن نہیں لی، آپ نے نہیں لی، اور بہت سے لوگوں نے بھی نہیں لی۔ تو اگر کسی نے لے بھی لی ہیں تو لا کے مطابق، ابھی اگر لا نیا بن جاتا ہے تو ان کو واپس کرنی چاہیے یا پیسے دینے چاہیے، یا اگر لا نیا بن جاتا ہے کب سے شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی کوئی نہیں، پارلیمنٹ کا یہ صوابدید ہونا چاہیے کہ وہ اس پہ لا بنا لیں۔ بیسیکلی مقننہ از دا سپریم۔ دیکھیں نا، سعودی عرب سے عام سیاستدان تعلقات بنانا چاہتا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ سعودی سفیر آپ کے گھر میں جا کے بھی ٹھہرتے رہے ہیں، آپ کے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پھر سردار صاحب جو ہے مذہبی امور کے بہت اہم وزیر ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ سہولت، تو ان کو بھی تحفے ملے، انہوں نے جمع کروا، انہوں نے کوئی چیز نہیں لی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مثال ہونی نہیں چاہیے کہ باقی لوگ بھی نہ لیں۔ نہیں، اگر دیکھیں نا جی، اگر کوئی بندہ لے تو وہ پوری قیمت اسٹیٹ کے لیے دے۔ بیسیکلی
یہ چیزیں جو ہیں، میں کچھ دن پہلے شاید حقان عباسی صاحب کی بات بھی سنی، ان کی باتوں میں بھی وزن ہے کہ اب اگر ریلیشن ہوتے ہیں تو ریلیشن لوگ دیتے ہیں پرسنل ریلیشن بھی ہوتے ہیں. اب والد صاحب کے اگر سعودی سفیر سے اچھے تعلقات تھے، شاید اس کے بعد دوسرا کوئی منسٹر ہو اتنا اچھے تعلقات ہو. اس میں 2 figures، پرسنالٹی himself then the state as well. تو ان دونوں کو اگر بیلنس کر کے لا بنایا جائے تو یہ اچھا ہے. اور اخلاقی طور پہ ان سے جو معمولی رقم ہوتی ہے یا جو بھی تحفہ ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سردار صاحب اخلاقی طور پر توشہ خانے سے تحائف لینے چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک اس میں وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں پسند ہوتی ہیں، اگر لے لیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن میں تو پرسنلی اتنا وہ نہیں ہوں کہ میں لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اخلاقی طور پہ خیر ہے، لیکن آپ چونکہ آپ کا پرورش ایسی، آپ کی تربیت ایسی، آپ اس حق میں نہیں ہے تو آپ نہیں چاہتے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. سردار شاہ جہان صاحب، یہ بتائیے گا کہ نون لیگ کا بیانیہ آج بھی ووٹ کو عزت دو والا ہے یا بدل چکا ہے، اور آئندہ الیکشن میں پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا اگر یہ نہیں ہے تو؟ نہیں، بیسیکلی تو یہی ایک بیانیہ ہے، اور میاں صاحب انشاءاللہ اس پہ سٹریس بھی کرتے ہیں، اس پہ بات بھی ہوتی ہے اور اس پہ بات ہوئی بھی ہے. اور دیکھیں، یہ ووٹ کو عزت دینے ہی کا کنسیپٹ تھا جس کی وجہ سے آج عدم اعتماد ہوا. دیکھیں، ایک ایسا سنگل پیج والی گورنمنٹ، اور جو یہ کہہ رہی تھی کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب کو رلائیں گے، یہ کریں گے، اب خود وہ رو رہے ہیں. تو بیسک یہ ایک ووٹ کی پاور ہے، اور جس کی وجہ سے ایک عدم اعتماد ہوا. پارلیمنٹ نے عدم اعتماد کیا، ایک حکومت گئی اور پھر دوسری حکومت آئی. اب بھی یہی بات ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو ووٹ کی عزت کی بات ہوگی. ووٹ ہوگا تو پارلیمنٹ ہوگی، اکثریت ہوگی تو گورنمنٹ بنے گی. تو ووٹ کو عزت دینا مقصد یہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، اور پارلیمنٹ عوام ہے اور عوام کے حقوق کی بات ہوتی ہے. سردار صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا بیانیہ بڑا سٹرانگ ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں بڑی جدت بھی آئی جب میاں نواز شریف صاحب اور پھر مریم صاحبہ کو بھی ہم نے دیکھا جب پچھلی دفعہ آئی تو ان کا بڑا سٹرانگ یہ بیانیہ تھا، لیکن اب وہ تھوڑا کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ ویسے بھی ضمیر کا ہوتا ہے، اگر کسی کو جہاں بھی دینا پڑے اس کو دینا چاہیے. لیکن اگر آپ اتنے پاپولر ہیں تو پھر آپ کی جماعت الیکشن سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ سر پہ تو الیکشن ہونے چاہیے. نہیں، الیکشن سے گھبرانے والی بات نہیں ہے. یہ بیسیکلی ابھی کیونکہ الیکشن یہ انہوں نے پروونشل گورنمنٹس جو توڑ دی، جس کے بعد اب دوبارہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے. دوبارہ الیکشن، ابھی سینسس بھی ہو رہے ہیں. سینسس کے بعد پھر وہ بھی ایک بڑا ایشو ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ اب اگر سینسس کی بات ہے تو فاٹا میں کبھی سینسس ہوا ہی نہیں. دیکھیں نا، جو ہمارا جو ابھی مرج ہوا ہے KPK میں ایریا، وہاں پہ سینسس والی بات پہلے ہوتی ہی نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ سینسس وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. اب وہ جہاں پہ ان لوگوں کی آبادی اس وقت کم تھی، اگر اس سے ڈبل ہو جاتی ہے، 2 گنا زیادہ وہ آ جاتی ہے، تو ان جو لوگوں کی آبادی ہے تو ان کا پھر کیا کیا جائے گا. یہ سب چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اور جب بھی پارلیمنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو پارلیمانی الیکشن سے پہلے سینسز ہوتے ہیں، وہ ہو بھی رہے ہیں میرے خیال میں، وہ جلد تو. لیکن یہ کیونکہ بہت جلد چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹائم پہ ہوں الیکشن. سردار صاحب، یہ بہت جل جاتے ہیں، عوام بھی بہت جل جاتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ملک میں جو سیاسی افراتفری ہے، جو معاشی بدحالی ہے، ان ساری چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں بینگ پاکستانی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب الیکشن وید حل ہے. الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. سب سے بیسٹ حل جو تھا الیکشن کا وہ تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس کے بعد الیکشن ہوتا، اور دین وی شوڈ اسٹارٹ فرام دا بگننگ. ایک ملک کو اس وقت آپ کے وزیر اعظم جو ہے نا، وہ وزیر اعظم بننے کے تگودو میں تھے نا. لیکن جب وہ الیکشن جب ان کا ہوا، پرائم منسٹر اس وقت بھی پرائم منسٹر نے بات کی تھی الیکشن کی، لیکن کچھ حلقوں نے اس وقت روک دیا. لیکن اب کیونکہ اب ٹائم جو ہے الیکشن کا، اب جو ملکی حالات ہیں اس میں آپ
اکنامک سچویشنز کو دیکھ لیں یا ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ اب یہ الیکشن ہو اپریل میں مئی میں، اس کے بعد پھر اکتوبر میں دوسرا الیکشن ہو. دیکھیں یہ دو چیزیں جو ہیں بڑی کنفلکٹ رکھتی ہیں، اور انہی حلقوں میں دیکھو صوبے اور مرکز میں جب یہ دو الیکشن ایک دن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ کم ہوں. تو میں بھی سچی کہ سردار صاحب کی اوکھی سو کیونکہ الیکشن کروا دیں. آپ وزیر اعظم کے بہت قریب ہیں، میاں صاحب سے بھی آپ رابطے میں، انہیں کہیں کہ سر ہمیں الیکشن کروا دینے چاہیے تاکہ ان سے جان چھوٹے. الیکشن بالکل کروائیں گے اور ٹائم پہ کروائیں گے انشاءاللہ، اور وہ الیکشن ہوں گے. تو جس طرح تمام پارٹیز فیصلہ کریں گی، پی ڈی ایم پارٹی اسی طرح. اس کا مطلب الیکشن کمیشن نے جو ڈیٹ دی اس پہ الیکشن نہیں ہو رہے؟ نہیں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کا ایک ادارہ ہے اور اس نے اپنے لاء کے مطابق چلنا ہے. تو اگر یہ وقت پہ کوئی اس پہ ریسٹرین نہ ہوا تو انشاءاللہ الیکشن. لیکن انہوں نے تو 30 اپریل پنجاب میں الیکشن کی ڈیٹ دی ہوئی ہے. اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں لے گی؟ مسلم لیگ نون اس وقت اگر ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون گورنمنٹ بنائے گی انشاءاللہ. کلین سویپ نہیں کر پائے گی سردار صاحب، جو حالات ہیں مجھے لگتا ہے کہ نہیں کر کلین سویپ کی بات نہیں کر رہے ہم، لیکن انشاءاللہ الیکشن گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، مسلم لیگ نون اس پوزیشن ہوتی ہے پنجاب میں حکومت بنائے، تو پھر آپ کے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے؟ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی، محترم حمزہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، یا انہیں کے خاندان سے باہر کا کوئی وزیر اعلیٰ ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ وقت پہ فیصلہ ہوگا، اور جس پہ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب فیصلہ کریں گے، پھر پوری پارٹی فیصلہ کرے گی، ایک بورڈ ہے وہ فیصلہ کرے گا. ابھی آپ نے شاید آج سنا ہوگا کہ آج ہی جو پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ بنا ہے، وہ بن جائے گا. 30 بندوں کا بنا ہے، وہ پارلیمانی بورڈ پہ کرے، پھر تو وہ مریم صاحبہ ہی وزیر اعلیٰ. پارلیمانی بورڈ بنا ہے، سردار صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، مجھے پتہ، میں نے بھی جتنے لوگ ممبر ہیں، اور وہ جتنے بھی ٹکٹس ابھی الیکشن، کیونکہ الیکشن میں سنجیدگی ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ سنجیدگی نہیں، سنجیدگی ہے. اسی وجہ سے میاں صاحب نے ایک بورڈ بنایا ہے، اور وہ بورڈ انشاءاللہ فیصلہ کرے گا جن حلقوں میں ٹکٹ دینا ہے، اور پارٹی اپ ان فرنٹ انشاءاللہ الیکشن میں حصہ. آپ مطمئن ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنائے گی، اور پھر اگر الیکشن تو مرکز میں بھی بنائے گی؟ میرا سوال یہ تھا کہ حمزہ، مریم اور کوئی اور، تینوں میں سے آپ ہاں یا نہ میں؟ نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مریم بھی ہو سکتی ہے. مریم اس میں زیادہ چارمنگ ہے، زیادہ چارمنگ ہے. حمزہ شہباز شریف ہی واز اے چیف منسٹر، اور کوئی اور بھی اگر ہوا تو کوئی اور بھی ہو جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو بڑا ڈیفینڈ کیا، والد کی پارٹی کو بڑا انہوں نے جان ڈالی. مریم نواز صاحبہ نے جس مشکل حالات میں اس ملک میں انہوں نے پارٹی کو ڈیفینڈ کیا اور پارٹی کو مضبوط بنایا. لیکن اس کے باوجود جو سینئر لوگ ہیں وہ ناخوش کیوں ہیں سر؟ سر یہ چیزیں تو شاید تمام پارٹیوں میں لگی رہی ہوں گی، کیونکہ نہیں ہم نے دیکھا پیپل پارٹی میں نہیں ہے، ہر پارٹی جے یو آئی میں نہیں ہے، جماعت اسلامی میں نہیں ہے، آپ کی جماعت میں رہتے ہیں. ایک دو کے علاوہ کون سے سینئر لوگ ناخوش ہیں؟ کوئی خوش ناخوش کافی لوگ بات نہیں، کافی لوگ سامنے ہیں. نہیں، سب انشاءاللہ جس وقت الیکشن ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا. سب ٹھیک. نواز شریف صاحب اگر آ گئے تو ان کا ٹکٹ ہوگا تو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، میاں صاحب اگر وہاں پہ بھی ہوں تو پھر بھی الیکشن لوگ میاں صاحب کے ٹکٹ پہ لڑیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب نہیں آ رہے، وہ ابھی وہیں پہ محفوظ ہیں. میاں صاحب آئیں گے. الیکشن سے پہلے آئیں گے؟ بعد میں آ جائیں گے، حکومت بن گئے تو پھر آ جائیں گے؟ نہیں، پہلے آئیں گے. پہلے آ کے کیا کریں گے سر؟ ان بیچاروں نے سر، ہی ول بی لیڈنگ پارٹی، اور ہی از لیڈنگ پارٹی، تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے. میاں صاحب ویسے نا بظاہر یہی لگتا ہے ملک میں نا چاند رات کی طرح ہیں کہ کب چاند نکلے گا اور چاند رات ہوگی. اگر وہ آ ہی جاتے تو چلے، میں بھی نا اللہ نے اگر چاہا تو عمرے پہ جا رہا ہوں، اگر میری وہاں ملاقات ہوئی، وہ بھی سنا کہ آ رہے ہیں، تو میں انہیں کہوں گا کہ آپ آ جائیں، اور اسی عید کے ساتھ ہی ہم اکٹھے بلکہ واپس انشاءاللہ مقدس مہینے میں عمرہ پہ بھی آئیں گے. ہاں، تو ان کو آ جانا چاہیے سر. ادھر بھی پاکستان میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. سردار صاحب میرا آپ سے آخری سوال ہے. سردار شاہ جہان یوسف ایک بڑے اچھے پارلیمنٹیرین ہیں، بہت اچھے گھر نسل سے ہیں. میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کل اگر عمران خان اسلام آباد پیشی کے لیے آئیں گے، اور یقیناً وہ آئیں گے، جو ہمارے ذرائع کے مطابق وہ آئیں گے اور سج کے آئیں گے، تو کیا حکومت انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ حکومت گرفتار کرے گی یا وہ واپس زمان پاک چلے گی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ کل آتے ہیں، عدالت کے آگے سرنڈر کرتے ہیں، تو حکومت کو گرفتار کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کو جو آرڈر عدلیہ جو آرڈر کرے گی اسی کے مطابق حکومت فیصلہ کرے گی، اس کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں. اگر حکومت سے، اگر عدلیہ سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے
جس کے بہت زیادہ چانس ہوتے پھر حکومت انہیں گرفتار نہیں کر پائے گی. دیکھیں جی اس کو جتنے ریلیف شاید عمران خان کو اس ملک کی تاریخ میں ملے وہ کسی کو اتنے ریلیف نہیں ملے. تو اگر اس کو اتنی ریلیف ملے تو شاید کل بھی ریلیف اس کو مل گیا تو حکومت اس پہ زیادہ سٹریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آپ اسلام آباد سے زیادہ واقف ہیں, آپ اسلام آباد میں زیادہ رہتے ہیں. اگر اسلام آباد گرفتاری کے آرڈر ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا عدالت کے رخ کا یا اس کے موڈ کا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں بھی لاہور والے حالات پیدا ہو جائیں گے یا نہیں, یہاں سیف گرفتار ہو جائے گا؟ دیکھیں جی بیسیکلی اگر میں وہ کیونکہ میرا اپنا ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے تو پارٹی اور سب اس کو بالا تاگ رکھے. میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ عدالت کے آگے اگر سرنڈر ہوتے ہیں تو پھر ان کو سرنڈر ہونا چاہیے, لیکن اگر نہیں ہو گیا تو اگر عدالت آرڈر کرے گی تو پھر گرفتاری اسٹیٹ کا حق بنتا ہے اور وہ پھر اسٹیٹ ایکشن ہوگی. سردار شاہ جہاں صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. آپ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان سرنڈر کر گیا تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے, لیکن جس طرح آپ کی پی ڈی ایم اور حکومت ان کے ساتھ کر رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پذیرائی بھی عوام میں زیادہ مل رہی ہے اور وہ ہر آئے روز جو ہے وہ پاپولر ہو رہے ہیں, جبکہ ان کو گرفتار اگر کر لیتے تو شاید یہ پوزیشن نہ ہوتی. لیکن ناکامی کی وجہ کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں یا پھر حکومت خود جانتی ہے. ناظرین, آپ نے سنا بہت اچھا پروگرام تھا ہمارا, بہت اچھی گفتگو. یہ سردار شاہ جہاں ایک نوجوان لیڈر ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ, اور بڑی دلچسپ انہوں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے عمران خان کی گرفتاری کا بھی ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ بینگ ہیومن رائٹس ان کو ہو جانا چاہیے, چونکہ وہ گرفتار ہوں گے تو انہی کے لیے بہتر ہوگا, لیکن اس میں ان کو اور زیادہ پذیرائی بھی ملے گی. چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.